جب عمران خان اسپتال بنا رہا تھا شوکت خانم، یہ لوگ فیکٹریاں اور جائیدادیں بنا رہے تھے باہر ملک میں. جب عمران خان یونیورسٹی بنا رہا تھا تو یہ لوگ اپنی جائیدادیں یورپین ممالک میں خرید رہے تھے، دبئی میں خرید رہے تھے. تو ایسے حکمران جنہوں نے جو کہ وجہ ہی ہوں اس ملک کی تباہی کا، ان کے ساتھ آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ ان کے ساتھ آپ کیا الائنس کریں گے؟ ان کے ساتھ آپ کیا مل کے بات کریں گے؟ کیونکہ ان کی تو صرف اپنے کیسز جو کرپشن ہے اس کو چھپانے کے لیے وہ لوگ. صاحب، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات فوج سے ہونے چاہیے، اچھی چیز ہے، ریاست کے لیے ہونا چاہیے. پہلے آپ لوگوں کا بیانیہ تھا کہ فوج مداخلت کرتی ہے سیاست میں، اب آپ مذاکرات بھی فوج سے کرنا چاہتے ہیں. پہلا بیانیہ اور تھا، اب چینج ہو رہا ہے. نہیں، کوئی بیانیہ چینج نہیں ہوا ہے. دیکھیں یہ پورا یہ بیانیہ 75 سال سے چل رہا ہے. آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ ماشاءاللہ بڑے ینگ ہیں. لیکن پی ٹی آئی تو سب چینج کرنا چاہتی تھی نا اس بیانیے کو 75 سالہ میں. نہیں، ہم تو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اس وجہ، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اگر آج پی ٹی آئی یا عمران خان ڈیسائیڈ کریں کہ جی ہم نے کوئی اصول، کوئی اپنا جو بھی ہم نے عوام یا ملک کی بہتری کے لیے جو ہم نے بیانیہ بنایا ہے اس کو ہم پیچھے رکھ کے اور ایک این آر او لیتے ہیں تو ہمارے لیے تو 2 منٹ کی کام ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہوں اس میں انصاف اور قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں. کوئی چیز جو کہ قانون اور آئین کے دائرے سے باہر ہوگی اس کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی، وہ ملک کو نقصان پہنچائے گی اور اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. اس لیے ہم اپنے پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جو خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہر وہ چیز کریں گے چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو جو قانون اور آئین کے درمیان کے اندر ہو. یہ ہمارا سمپل سا وہ ہے. اس میں تو کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں. نہ بیانیہ بدلا ہے نہ بیانیہ بدلے گا، کیونکہ جو حقیقت ہے لاز آف نیچر ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں اور پرنسپل یہی ہے کہ آپ پرنسپل کی بنیاد پہ، اصول کی بنیاد پہ آپ اپنے آئین اور قانون کے درمیان رہتے ہوئے کوئی بھی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس کے اندر ہوگا، اس سے باہر ہو ہی نہیں سکتا. سر یہاں پہ ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی اس پاکستانی قوم کو، اور بحیثیت جرنلسٹ مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا پی ایم ایل این ہو، ہر دفعہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی وہ طاقتور ہو گئے. سیاستدان اکٹھے ہو کے طاقتور کیوں نہ ہو سکے کہ دیگر ادارے اکٹھے ہو کے؟ دیکھیں اس کی میں آپ کو بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ کب ملتے ہیں جب وہ، یا کوئی الائنس وہ کیوں بناتے ہیں جب ہم خیال ہوں. ایک طرف جو ہماری پارٹی کا پورا سٹرگل رہا ہے پچھلے 24 سال سے کہ اس ملک کو کرپٹ لوگوں نے ختم کیا ہے، اس ملک کو اس نہج پہ لے آئے ہیں جہاں پہ کہ آپ جیسے نوجوان جو کہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں وہ بے روزگار پھر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ملک کو نااہلی کی وجہ بنیاد پہ، کرپشن کی بنیاد پہ چلایا گیا ہے. اگر یہ کرپٹ نہ ہوتے تو آج ہمارے ملک کی اس صورتحال نہ ہوتی. اس لیے آپ ایک ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ مینڈیٹ بھی چراتے ہیں، ایک ایسے لوگ جنہوں نے کہ کرپشن کی ہے، جنہوں نے کیا کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے یہاں سے؟ دیکھیں عدالت نے تو بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ یہ سارے ان کا مقصد یہی ہے کہ پیٹیشنر کو بھی انصاف ملے. تو یہ جج صاحب نے کہا کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ کل کے لیے انہوں نے لگائی ہے جس میں کہ تفصیلی اس میں بحث ہوگی اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جو بھی بحث ہوگی اس میں ہماری جو کیس ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے. اور اس میں یہ بھی ایک بار طے ہو جائے گا کہ اگر یہ ایک ہی مقدمہ ہے، ایک ہی جرم ہے تو اس میں زیادہ کیسز نہیں بن سکتے. اس میں سارا کیسز جو ہے، سارے جو چیزیں ہیں وہ ایک ہی کیس میں ڈیسائیڈ ہوں اور ایک ہی دفعہ. اچھا سر، 9 مئی کے حوالے سے ابھی تمام ٹی وی چینلز پر فوٹیج چل رہی ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ اگر فوٹیج لے آتے ہیں سامنے تو میں غیر مشروط معافی مانگوں گا. کیا کہیں گے اس بارے سے؟ دیکھیں وہ تو بالکل یہ بہت پرانا موقف رہا ہے اور اس کا کل اعادہ کیا ہے خان صاحب نے. اور سی سی ٹی وی فوٹیج ان کی ہمیشہ ہی ڈیمانڈ تھی کہ وہ ایک سلیکٹیو نہیں بلکہ پورا ایک جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے وہ انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا یا ان کو اٹھا کے وہ لے گئے تھے. تو اس لیے دیکھیں کوئی بھی جرم ثابت کرنے کے لیے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں اور ثبوت میں اگر تو یہ ثابت ہو جاتا ہے جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ اس میں فلاں لوگ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو ان کو کلیئرلی ان کو اگر اس میں ہے تو خان صاحب نے کہا ہے کہ نہ صرف وہ اس بات پہ اپنی پارٹی کی بہاف پہ معافی مانگیں گے بلکہ ان لوگوں کو پارٹی سے بھی نکالیں گے اور ان کو
सज़ा भी दी जाए। अच्छा शिबली फराज साहब, एक टाइम आया खान साहब ने कहा कि फ़ौज जो है अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तर्जमान ISPR का बयान आया कि हमारा मौक़िफ़ वही है, माफ़ी मांगनी चाहिए। अब खान साहब ने मशरूत माफ़ी का ऐलान किया है, तो क्या मामलात फ़ौज के साथ डील करने हैं? देखें, कुछ हकीकतें हैं हमारे मुल्क की जो कि हम सब जानते हैं, उससे अगर हम नज़रपोशी करें या उसको हम न समझना चाहें तो एक अलहदा बात है, लेकिन सबको पता है कि मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है। तो इसमें जो दूसरे फरीक कौन है जो कि इस वक्त बिठाए गए हैं, वो कठपुतली हुकूमत जो कि बिठाई गई है, जिनकी कि 16-18 सीट्स थी और उनको बरसर इक़्तिदार कर दी है। एक मिनॉरिटी हुकूमत इस वक्त है। शहबाज शरीफ हों और उनकी हुकूमत, ये गैर कानूनी हुकूमत है, इलेजिटिमेट जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में। ये इस हुकूमत के साथ क्या मज़ाक़रात करे, बिकॉज़ ये तो ख़ुद ही वो एक अपनी जो एक मॉरल स्ट्रेंथ है या मॉरल फोर्स है, वो इनके पास है ही नहीं। यानी इनके पास तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसमें कि ये इनको इस काबिल समझा जाए। लेकिन शिबली फराज केस के हवाले से बताइएगा। देखिए, तोशाखाना केस आपको पता है कि पहले भी 1 साल 1.5 साल से ये लगा हुआ था, उसमें खान साहब बरी हो गए। लेकिन जिस दिन खान साहब की सारे केसेस, जिसमें साइफर था, जिसमें तोशाखाना था, सब केसेस से जब वो बरी हो गई, उनकी ज़मानतें थीं, तो जब वो बाहर निकलने लगे, ख़ास तौर पर बुशरा बीबी, तो बड़ी बदतमीज़ी के साथ उनको दोबारा नैब का एक ऑर्डर आया और आज की अदालत ने भी यही कहा और हमारे वकील ने भी कि ये किसी को भी जो नया केस उसी सब्जेक्ट पे बनाया गया है तो उसको दोबारा गिरफ़्तारी डालने के लिए कुछ लवाज़मात पूरे करने होते हैं। वो लवाज़मात जो कानूनी लवाज़मात होते हैं वो पूरे नहीं हुए और उनको गिरफ़्तारी डाल दी। अब हम सबको पता है कि जो भी ये केसेस हैं, बुनियादी तौर पे तो जब एक इशू होता है तोशाखाने का, तो वो हर एक अब 108 आइटम इन्होंने वो किए हुए हैं। तो अब 108 आइटम पे ये मतलब नहीं है कि 108 मुकदमे होंगे। ये एक ही, जिस तरह हमेशा कानून कर रहा है कि अगर एक सपोजिडली एक जुर्म हो तो उस पर एक ही वो हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि उसको आप 108 दफ़ा उसको ट्राई करेंगे। तो ये सब कुछ बदनीयती पे मबनी है और जो भी ये नया केस डाला गया है, ये बुनियादी तौर पे क्योंकि उनके ख़िलाफ़ सारे केसेस की ज़मानतें हो चुकी थी और बरी हो चुके थे, तो उनको गिरफ़्तारी दोबारा डालना बग़ैर अपने कानूनी लवाज़मात को पूरे किए हुए, तो ये बदनीयती तो